کل کی پوڈ کاسٹ پہ جی آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. تو کل کی پوڈ کاسٹ تو میں نے مس کی ذرا مصروفیت کی وجہ سے. افطار تھی آپ کے ہاں؟ بالکل بالکل بالکل. کیسا رہا کل کا سلسلہ؟ کیا ڈسکس کیا آپ لوگوں نے کل؟ کل ہمارا 10واں پارہ تھا اور جی 10ویں پارے کے حساب سے ہم نے غزوہ بدر کو تفصیلاً ڈسکس کیا اور بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی اس طرح کی. ٹھیک. تو الحمدللہ آج ہم 11واں جز کے کچھ نکات لیتے ہیں. اور 11ویں پارے میں سورہ توبہ جو 10 میں سے شروع ہوئی تھی وہ کنٹینیو ہو رہی ہے اور پھر سورہ یونس جو ہے وہ 11ویں پارے میں شامل ہے. جی بالکل. تو غزوہ بدر آپ نے ڈسکس کر لیا کل. تو ہم تھوڑا سا مزید جو موضوعات اس میں سورہ توبہ کے اندر آئے ہیں وہ ہم تھوڑا سا آج ان کا مشاہدہ کرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں ان کا. تو ویسے تو بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے یہ ایسے بھائی، پورے پڑھنے والی اور بڑا یعنی کہ ایک طریقے سے پوری لائیو سیرت النبی اس کے اندر اس صورت کے اندر جو ہے وہ بالکل بیان کی جا رہی ہے. اور یہ نبی کریم کا جو غزوہ حنین اور اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ تبوک کا جو پورا واقعہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرے جو ہے وہ صورت کے اندر موجود ہیں کافی تفصیل کے ساتھ. بس مزیدار بات یہ ہے کہ غزوہ تبوک یہ متعلق جی نہیں پتا، لیکن غزوہ تبوک کے حوالے سے جو رویے ہیں وہ پورے ڈسکس. جی آپ نے صحیح تصدیق، یعنی کہ اس کے بعد جو غزوہ تبوک کے بعد جو رویے تھے ان کو جو ڈسکس کیا گیا ہے. تھوڑا سا ہم شعبہ صورت سیرت کا جو ہے وہ تھوڑا سا بریفلی ہم وہ لے لیتے ہیں اسنیپ شاٹ کہ جب فتح مکہ یعنی صلح حدیبیہ الحمدللہ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑی فتح تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو فتح مکہ جب ہوئی ہے 8 ہجری کے اندر، رمضان 8 ہجری کے اندر، تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک طریقے سے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ کایا کمپلیٹلی طور پہ جو ہے پلٹ گئی. یعنی کہ وہ جو سارے اس سے پہلے مخالف تھے، پیدر پہ کوشش کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف، اب ان کی جو ہے وہ کوششیں جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ دم توڑ رہی تھیں. بالکل. تو عرب کے اندر تو الحمدللہ فتح مکہ کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلنے شروع ہو گیا تھا. اور مکہ کے بعد جو دوسرا بڑا مرکز، آخری مرکز رہ گیا تھا وہ طائف اور اس کے ملحقہ علاقہ جو تھے بنو حوازن اور بنو ثقیف کے جو قبائل تھے وہ رہ گئے تھے. تو جہاں تک میں مطالعہ کر پاؤں، اگر میری غلطی ہو تو مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ سفر پہ روانہ ہو گئے تھے وہاں سے نا، یعنی واپس مدینہ. جی بالکل واپس مدینہ نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہیں سے جو ہے پھر آپ جو ہے وہ طائف کی طرف جو ہے وہ روانہ ہو گئے. اور اس میں جو ہے وہ غزوہ حنین ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ غزوہ ثقیف اور طائف کی فتح اور سارا جو معاملہ ہوا. تو اس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے مدینہ تشریف لے کر آئے. اور اسی دوران جو دوسری چیز نبی کریم نے کی کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ الحمدللہ عرب جو تھا وہ عرب میں تو سمجھ لیجئے کہ آپ تقریباً اب کوئی مشرکین میں سے تو کوئی طاقت اب باقی نہیں رہی تھی کہ جو اسلام کا کوئی رکاوٹ بنتی، یعنی اور قبائل جو ہیں وہ شعبہ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہونا جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے. اب جو اسلام کی دعوت کا دوسرا مرحلہ اس موقع پہ شروع ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دعوتی پیغامات اور خطوط اپنے سفیروں کے ذریعے جو ہے وہ آس پاس کی ریاستوں میں اور آس پاس کی جو ہے وہ اسٹیٹس تھے ان میں بھیجنا شروع کر دیے تھے. تو اب جو ہے وہ اسلام عرب سے نکل کر جو ہے وہ پھیل رہا تھا. جی بالکل. تو اس کے بارے میں تفصیل آتی ہے کہ جو چونکہ ہم شور کے ہمارے جو سامعین ہیں وہ سیرت سے اتنا واقف یقیناً ہوں گے کہ جو عرب سے جو ملحقہ علاقے تھے وہ یا ایران اور عراق کے جو علاقے لگتے تھے یا دوسری طرف جو شام کا علاقہ لگتا تھا. اور اس وقت شام کا جو سارا علاقہ تھا اور بلکہ کسی حد تک جو ایرانی ملحقہ یعنی عراقی جو علاقے تھے وہ سارے اس وقت شام کے ہی زیر اثر آ چکے تھے، کیونکہ ایران جو ہے وہ شام سے جنگ ہار چکا تھا اس زمانے میں. تو واقعات میں آتا ہے کہ 2 جگہ نبی کریم نے جو ہے وہ اپنے سفیروں کو بھیجا اور وہاں کے جو سردار تھے انہوں نے جو ہے وہ ایک جگہ جو ہے 15 صحابہ کو جو ہے وہ شہید کیا اور جو صحابی رسول جو انچارج تھے ان کو واپس بھیج دیا. اور ایک اور جگہ جو ہے وہ میرے خیال شرجیل نے بھی جو ہے وہ شرجیل کے نام سے جو ان کا وہ تھا سردار تھا عراقی ملحقہ اسٹیٹس کا، تو اس نے بھی اسی طرح کیا کہ جو نبی کریم نے جس سفیر کے ذریعے سے جو اسلام کی دعوت بھیجی ان سفیر کو شہید کر دیا. اور یہ بہت بڑی یعنی وہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور بہت بڑی ہمت ہوتی ہے، اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ کسی اعلان جنگ ہوتا ہے. اعلان جنگ ہوتا ہے. اور آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے، جنوا کنونشن کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ اگر آپ جو جتنے بھی جو سفرا ہوتے ہیں انہیں امیونٹی حاصل ہوتی ہے،
ان کو آپ کچھ اصولی طور پہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. جنگ کے باوجود بھی اگر وہ آپ کے ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ انہیں جو ہے پوری پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو اعلان جنگ جو ہے انہوں نے کر دی تھی. تو اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے وہ جنگ موتا کا واقعہ پیش آیا کہ جنگ موتا میں نبی کریم نے 3000 صحابہ کو بھیجا. اور یہ وہ جنگ ہے کہ کبھی تفصیل سے موقع ملا تو بات کریں کہ جس میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے وہ بہادری کے بے تحاشا جوہر دکھایا آخر میں. اور بہرحال یہ کہ یہ 3000 کا جو لشکر تھا یہ 1,00,000 کی فوج تھی. شعیب بھائی وہ شرجیل کے نام سے جو ان کا وہ تھا وہاں کا حاکم تھا, اس کے انڈر جو ہے وہ رومن امپائر کے زیر دست. تو 1,00,000 لوگ جو اس نے جمع کیے, اور وہ مطلب کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس جنگ میں مسلمان جو ہے فاتح ہوں گے. اور 3000 کا یہ لشکر جو ہے بارڈرز پہ شامی اور جو عرب بارڈر کے اوپر جا کے انہوں نے ان سے جنگ کی اور ان کو جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی. تو اس کے بعد آتا ہے کہ پھر جو ہے وہ جب جو رومی بادشاہ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے جو ہے وہ ایک بڑی فوج تیار کی کہ اب جناب جو ہے وہ ان سے مقابلہ کر کے ان کو تہس نہس کرنا. تو یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کا اعلان کیا. اور میں پڑھ رہا تھا روایتوں میں کہ زیادہ تر نبی کریم جب غزوات میں جاتے تھے تو چند ایک صحابہ کے علاوہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ اصل مسکن کا کیا ہے, کہاں جانا ہے. تو زیادہ تر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ملٹیپل پرپسز سے اس کو سیکرٹ رکھتے تھے. لیکن اس غزوے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ واحد غزوہ ہے کہ جس کا اعلان کیا گیا, کیونکہ ایک تو سفر بہت طویل تھا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ جو لوگ, بلکہ زیادہ تر لوگ ہمارے سعودی عرب والے یہاں موجود ہیں, تو آپ اندازہ کیجئے کہ مدینہ سے آپ نے تبوک تک جانا ہے, اور جو ہے وہ اس زمانے میں, اور گرمی کا موسم تھا شدید, اور فصلیں بالکل جو کھجور کی فصل ہے وہ تیار کھڑی تھی بالکل. یعنی آزمائش پہ آزمائش تھی مسلمانوں کے لیے کہ کھجور کی فصل تیار ہے, شدید گرمی کا موقع ہے, اور بہت لمبا طویل نارتھ کا سفر ہے, اور جس کے لیے لوگ تیار مطلب اتنا عادی نہیں ہو سفر کے. تو اعلان جو اللہ کے رسول نے اس سفر کا, اس غزوے کا اعلان کیا. اور اس غزوے کی تو بہت ساری واقعات ہم کوٹ کرتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ صحابہ نے اپنے جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ آدھے گھر کا سامان لے کر آ گئے. عثمان اور جو ہمارے عبد الرحمن بن عوف جو ہیں, جو امیر ترین صحابہ جو تھے ہمارے, بل گیٹس, وہ اپنا جتنا سامان تھا بے تحاشا سامان اپنے زمانے اپنے لے کر آ گئے. اور پھر جو صدیق اکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو اپنا پورا کا پورا جو ہے وہ گھر ہی لے کر آ گئے, اور بے شمار اس حوالے سے جو واقعات آتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ نبی کریم کی معیت میں جو یہ لشکر جو ہے وہ شام کی طرف گیا اور تبوک پہنچا باوجود تمام مشکلات کے. اور الحمدللہ اس نبی کریم کے اس مشن کا دھونس اور دبدبہ اتنا ہوا کہ وہ مقابلے پر جو ہے وہ رومن امپائر جو ہے مقابلے پر آئی نہیں, وہ بھاگی گئی. یعنی کہ پہلے ہی انہوں نے جو ہے وہ ڈرا کر لیا اپنی فوجوں کو. اور الحمدللہ اس کا پھر اثر یہ ہوا کہ پورے عرب میں جو ہے وہ ایک طریقے سے مسلمانوں کی جو ہے وہ بلا شرکت غیر جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ایک طریقے سے اناؤنس ہو گئی اور قائم ہو گئی. تو اس صورت میں جو تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اس صورت میں شعیب بھائی 2-3 عوامل جو ہے کھل کے سامنے آئے. ایک تو یہ کہ منافقین کا جو ٹولہ اب بھی باقی تھا, اور جو پیدر پہ جو ہے وہ شرارتیں کر رہا تھا, اور پیدر پہ جو ہے وہ ہر موقع پہ جو ہے وہ مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور اس میں سے ایک خاص کریکٹر کا نام ہے, وہ آپ تفصیل سے بتائیے اگر آپ کے لمبے بھی ہو شعیب بھائی, جو ابو عامر راہب جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ, یعنی کہ اللہ نے ایک تو اس کو علم تو بہت دیا تھا, لیکن علم جو ہے وہ اس نے سارا کا سارا جو ہے وہ گنوا ہی دیا. یعنی کہ مخالفت میں ہی جو ہے وہ سارا علم اس نے ضائع کیا. بہت قابل اور بافہم اور بہت سمجھدار آدمی تھا, لیکن نبی کریم کے مدینہ کے آنے کے بعد سے جو ہے وہ اس نے, میں پڑھ رہا تھا اس کے بارے میں کہ اس نے ہر جنگ میں تعاون کیا شعیب بھائی. وہ بدر میں جا کے خلاف بدر میں جا کے اس نے اکسایا, احد میں وہ خود شریک رہا ہے, اور اس کے بعد کی جنگوں میں خندق میں اس کا کریکٹر رہا ہے. اور آہستہ آہستہ جب اس نے دیکھا کہ ساری بازی ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے, تو پھر آخر میں جو ہے وہ شام اور روم کے پاس جو ہے پہنچا مدد کے لیے. تو اسی کے بارے میں ایک تو تبصرہ ہے ان آیات کے اندر کہ مسجد زرار کا جو تبصرہ ہے کہ ان منافقین نے ابو عامر راہب کی سازش کی بنیاد پر, جو اس وقت تک مکہ میں صرف 2 ہی مسجدیں شعیب بھائی, مسجد نبوی اور مدینہ میں مسجد نبوی اور مسجد قباء 2 ہی مسلمانوں کے لیے بنائی گئی تھی, اور دیوبند سے 2 ہی مساجد تھیں. تو اس ابو عامر راہب کی سازش کے ذریعے سے منافقین نے جو ہے مسجد زرار جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی, اور بہانہ یہ بنایا کہ جناب ہم تو بڑے دور رہتے ہیں اور ہمارے لیے تو قباء آنا بھی مشکل ہے اور مدینہ مسجد نبوی آنا بھی مشکل ہے. اور بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا کہ آپ آ کے اس کے افتتاح کیجیے, جو اللہ کے رسول نے منع کر دیا کہ ابھی تو ہم ذرا اس مشن پہ جا رہے ہیں, واپس آ کر دیکھیں گے.
تو اس کا تذکرہ اس صورت کے اندر ہے کہ وہ خالصتاً جو ہے وہ شرارت کی بنیاد پر وہ مسجد بنائی گئی تھی، کہ پھر نبی کریم نے ریٹرن ہونے کے بعد، وہاں سے آنے کے بعد جو ہے اس کو جو ہے وہ اس مسجد کو جو ہے وہ گروا دیا. اچھا، بالکل جلوا دیا. تو پھر دوسری چیز جو ہوئی کہ جیسا میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ یہ ایک بہت ہی بڑا چیلنجنگ مارکا تھا، کیونکہ اس وقت اسلام ایک بالکل اہم موڑ پر کھڑا ہوا تھا، اور نبی کریم اور صحابہ نے اور مدینہ کے اسٹیٹ نے اپنی پوری سرگرمیاں جو ہیں وہ اس مارکے کے لیے لگا دی تھی. تو یہاں آ کر پھر بالکل سیاہ اور سفید جو ہے نا واضح ہو گیا تھا. تو اب بہت سے لوگ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے. تو ایک تو خود ہم نے جس کا تذکرہ کیا کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک تو یہ منافقین کا ٹولہ تھا. تو جب نبی کریم واپس غزوے سے واپس لوٹے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل سب سے پہلے پڑھتے تھے. شعیب بھائی فجر کے وقت پہنچے تھے اور اس کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے. تو سب سے پہلے تو یہ منافقین ہی آ گئے اپنی عذرات لے کر، جس سے صورت کا آغاز ہو رہا ہے. یا تذرون کے نام سے جس اس سپارے کا نام بھی ہے کہ وہ اپنے ہیلے بہانے اور حجتیں پیش کرنا شروع کر دی اللہ کے رسول کے سامنے. اور نبی کریم کا معاملہ تھا کہ منافقین کے بارے میں وہ جانتے تھے. تو وہ جب نہیں کہ ان کی اوکے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، یعنی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی جیسے تیسے اس وقت جو ہے معذرتیں قبول کر لی. اچھا، جو میرے خیال جو سچے مسلمان جو تھے جو اس غزوے میں شریک نہ ہو پائے تھے، میرے خیال 80 شاید کچھ تھے جو میرا خیال ہے 9 تو وہ تھے کہ جن کے بارے میں اس میں خاص طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے اس صورت کے اندر، کہ 9 میں سے 6 مسلمان وہ تھے ابو لبابہ، جن کے سمجھ لیجیے جن 6 کے ساتھ تھے. تو ان کے پاس عذر نہیں تھے، بس اپنی سستی کاہلی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ غزوے میں شریک نہ ہو پائے. تو جب سچے مسلمان تھے، یہ سچے مسلمان تھے، بالکل سچے مسلمان تھے. اور ابو لبابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تو بدر اور جو عقبہ کا جو ٹریٹی تھا اور تمام جنگوں میں شامل تھے، یعنی کہ صف اول کے مسلمان تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے. تو بہرحال جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوا، شیطان نے ان کو اٹیک کیا اور ان کو جو ہے وہ ڈسٹریکٹ کیا اور مس گائیڈ کیا اس وقت. تو یہ 6 لوگوں کو لے کر یہ تو مسجد نبوی پہنچ گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مسجد نبوی میں ایک ستون سے باندھ دیا. اور جو سامعین جو ہے اس گفتگو کو سن رہے ہیں کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ ریاض الجنہ جائیے تو ذرا غور کیجئے، ریاض الجنہ میں یہ سارے ستون آج بھی موجود ہیں، یہ پلرز آج بھی موجود ہیں، اور ان کے اوپر کارنرز کے اوپر جو ہے وہ جو ترکوں نے جو ہے وہ لکھوا رکھا ہے. تو ایک ستون جو ہے وہ ابو لبابہ کا ستون ابھی بھی موجود ہے وہاں، کہ جس ستون سے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا اور کہہ دیا کہ جب تک اللہ کے رسول ہمیں معاف نہیں کریں گے ہم تو کہیں جانے والے نہیں، اور کھانا پینا سب چھوڑ دیا. تو حدیث میں آتا ہے اور پھر جو قرآن نے اس پر تبصرہ کیا کہ بہرحال جب وہ اس حد تک ہو گئے کہ بالکل ہی یعنی کہ بے ہوشی سے گر پڑے تو جی نڈھال ہو گئے، تو پھر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی توبہ قبول کی. تو یہ تو ان 6 لوگوں کا معاملہ تھا کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا. اچھا، 3 لوگ شعیب بھائی اور تھے جن کی توبہ جو ہے وہ پھر بعد میں قبول کی گئی، اور ان کے بارے میں بڑا تفصیل سے جو ہے وہ یہاں تبصرہ کیا گیا ہے سورہ توبہ کے اندر. وہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ تھے. اور اگین یہ تینوں بھی جو تھے بڑے پائے کے صحابہ تھے، بڑے صف اول کے صحابی تھے. کعب بن مالک کے بارے میں دوبارہ یہ آتا ہے کہ وہ بیت العقبہ جو بیت عقبہ کی اس میں بھی شامل تھے، اور ابتدائی بدر میں اور دیگر مارکوں میں بھی شامل، بدر میں شاید وہ شامل نہیں تھے لیکن میرے خیال عہد میں شامل تھے، اور اس کے بعد کے مارکوں میں وہ شامل رہے. تو جو ہے وہ ان کے بارے میں جو ہے واقعہ آتا ہے، اور ان کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، بڑا ہی دلچسپ ہے، بڑا مطلب بڑا پڑھنے سے قابل رکھتا ہے. اور ہمارے پاس اتنا بہت تفصیل سے وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو پوروں کو پڑھیں، ورنہ میں ان کا واقعہ پڑھا تھا کہ جو ان کے الفاظ ہیں آپ اس میں پڑھیں جو ہے بڑا ہی مزہ آتا ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنے میں ان کے اپنے الفاظ میں. وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں تھی، بلکہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے پاس تو 2 اونٹنیاں بھی تھیں اس زمانے میں، یعنی میں بڑا صاحب مال تھا، بڑا صاحب ثروت تھا اس زمانے میں. باقی پچھلے غزوات میں تو بڑا حالات خراب تھے، لیکن اس دفعہ ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. اور لیکن چونکہ سفر طویل تھا، سختی کا تھا، صحرا کا تھا، اور دشمن بھی زیادہ تھے، تو میں سوچنے میں ٹائم لے رہا تھا. اور یہ سوچنے میں جو ہے وہ یعنی صبح میں سوچتا تھا کہ شام کو تیاری کروں گا، اور شام کو سوچتا تھا کہ صبح تیاری کروں گا. اور پھر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قافلے کو لے کے نکل گئے. وہ قافلے کو نکلے تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں ان کو جوائن کر لوں گا، میں آج کل جوائن کر لوں گا، میں پرسوں جوائن کر لوں گا. اور یہاں تک معاملہ یہ ہوا کہ وہ بہت دور نکل گئے، اور پھر جو ہے وہ معاملہ میرے ہاتھ سے نکل گیا اور میں جو ہے وہ پیچھے رہ گیا.
تو جب تبوک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، اور تبوک، اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی اور جانتے تھے کہ کعب جو ہے بڑے پائے کے صحابی ہیں، اور انہوں نے جا کر وہاں تبوک میں پوچھا کہ بھئی کعب کدھر ہے؟ تو کسی ایک شخص نے کہا کہ اسے صحت اور خوشحالی نے روک دیا. تو یہ سن کر معاذ بن جبل فوراً کہتے ہیں کہ بھائی بہت بری بات کی تم نے، اللہ کے رسول کی قسم ہم نے کعب کو بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا. تو یہ گفتگو نبی کریم بھی سن رہے تھے اور آپ خاموش رہے. تو کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم واپس آئے مجھے خبر ملی تو میں فوراً جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہوا. اور جس طرح میں نے تذکرہ کیا پہلے کہ جو منافقین تھے وہ اپنی اپنی عذرات پیش کر رہے تھے اور اللہ کے رسول جو ان کی عذرات قبول کر رہے تھے. تو جب ان کی باری آئی تو انہوں نے بالکل سچے دل سے نبی کریم کے سامنے کہا کہ اے اللہ کے رسول میری کوئی معذوری نہیں تھی اور صراحتاً جو ہے مجھ سے جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے اور میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، میں نے سچ سچ آپ کے سامنے کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اب اللہ جو ہے مجھے میری اس غلطی پر جو ہے معاف کرے گا. تو یہ گفتگو سن کر نبی کریم جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی کہ غصہ کا سے تھوڑا سا ان کے تیور آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا اور ان کے ساتھ جو دو اور ثابت تھے تینوں کو، اچھا جاؤ تم، اللہ جو ہے وہ تمہارے بارے میں جب فیصلہ کرے گا تمہیں اس کو حکم دیا جائے گا. اور پھر ایسا ہی جو ہے مرارہ بن عبربی کے ساتھ ہوا اور ہلال بن امیہ کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور وہ دونوں بھی جو ہے وہ بدری صحابہ ہیں بتائیں. تو اب یہ اور اب یہ جو سٹوری ہے نا شعیب بھائی، یہ بڑی غور طلب ہے کہ ان تینوں صحابی جو تھے ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا کہ جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آئے گا سماجی کوئی جو ہے، بائیکاٹ، سوری سماجی بائیکاٹ، بالکل سماجی بائیکاٹ کر دیا کہ کوئی جو ہے ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کوئی سلام علیک نہیں کرے گا، کوئی ان سے ملے گا نہیں، کوئی کھائے گا نہیں، کوئی پیے گا نہیں، بالکل یعنی کہ ایک طریقے سے کٹ آف کر دیا گیا ان کو. اور وہ کہتے ہیں کعب بن مالک کہ وہ دن میرے لیے اتنے مشکل تھے کہ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. یعنی میں ایک دفعہ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے جو ہے وہ بہت ہی قریبی دوست ابو قتادہ کے باغ میں چلا گیا، وہ میرا چچا تھا اور اس کے پاس پہنچ گیا، میرا محبوب دوست تھا، اور اس کو میں نے قسم کھائی کہ بھائی میں تم جانتے ہو کہ میں سچ میں نے غلطی تسلیم کی ہے، لیکن انہوں نے ان سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا جب تک اللہ کے رسول حکم نہیں دیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور وہ کہتے ہیں کہ میں بازار میں گزرتا تھا مدینے کے تو ایسا لگتا تھا کہ میں اجنبی ہوں، کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا ہے، کوئی جو ہے وہ میری طرف جو ہے پلٹ کر نہیں دے رہا ہے. تو 50 دن تک شعیب بھائی یہ اس طرح ان کا سماجی مقاطعہ اور بائیکاٹ رہا. اور آخر کے 10 دن تو کہتے ہیں اور ٹف ہو گئے کہ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اب جو تمہاری بیگم ہے، تمہاری بیوی ہے، ان کو بھی کہو کہ اپنے گھر چلے جائیں. تو وہ وقت اور ان کے اوپر ٹف ہوا کہ بالکل ہی یعنی کہ اب تو گھر والوں نے بھی ایک طریقے سے، اور وہ کہ بیگم بھی اللہ کے رسول کے کہنے پر عمل کرنے والی تھی، انہوں نے فوراً جو ہے وہ اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کی اور جو ہے وہ بھی ان کو چھوڑ کے چلی گئیں. اور اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ تو ان کو شام کے بادشاہ نے بھی لانجا دیا کہ اس نے جو ہے وہ ایک کاشتکار کی صورت میں وہ مدینہ کچھ بیچنے آیا اور اس نے آ کر ان کو خط دیا شاہ غسان نے کہ بھئی تمہارے جو صاحب ہیں وہ تو تم سے ناراض ہو گئے، ہماری طرف آ جاؤ. تو یہ کہتے ہیں یہ اور میرے لیے ایک اور نئی جو ہے وہ مشکل میرے لیے آئی. اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھا کر جو ہے وہ اس خط کو جو ہے وہ جلا دیا. تو غرض یہ کہ یہ 50 دن جو ہے وہ ان کے اسی طرح گزرے اپنا شعیب بھائی. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے رسول نے جو ہے وہ ایک دن یہ کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر اپنی چھت پر کھڑا ہوا تھا کہ زور سے جو ہے مجھے آواز سننے کو آئی کہ کوئی زور سے پکارا کہ کعب بن مالک خوش ہو جاؤ. تو میں یہ سنتے ہی جو ہے وہ سجدے میں گر گیا کہ الحمدللہ آزمائش کا وقت جو ہے اب ختم ہو گیا ہے. اور جو ہے وہ پھر جو ہے وہ صحابہ جو ہے وہ جوک در جوک ان کے پاس آئے اور پھر وہ نبی کریم کی جو ہے وہ مائیت میں جو ہے وہ پہنچے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر ان کی توبہ قبول کی اور ان کو جو ہے پھر کہا کہ جو ہے وہ کچھ صدقہ دے دو. تو وہ جو ہے وہ 118 آیت جو ہے وہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی اور باوجود اس کے کہ فراغ تھے وہ اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ اس کی جناب کی سوا نہیں، پھر اس نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں. یقین اللہ تعالیٰ ہی جو ہے جو بہترین توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اس میں اپنا شبئی ان کی توبہ میں بھی اور ابو لبابہ کی توبہ میں بھی یہ شامل ہے کہ صدقہ بھی پھر ان سے دلوایا گیا. یعنی کہ صرف آپ نے اللہ سے توبہ نہیں کرنی کہ توبہ کے ساتھ پھر جو ہے کچھ جانی اور مالی، بلکہ دونوں کا میں پڑھ رہا تھا کہ دونوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم پورا گھر سب کچھ اپنا دینے کے لیے تیار ہیں، اور دونوں کو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو، 1/3 جو ہے وہ اللہ کے راہ میں جو ہے وہ دے دو. تو
بڑا یعنی کہ یہ یہ 3 صحابہ کی توبہ ہے جو سورۃ توبہ بن گئی ہے. جی جی بالکل بالکل. اس سورہ کا نام ہی جو ہے وہ ان کے اوپر رکھا گیا ہے. بالکل اس سورہ کا نام ہی ان کے اوپر ہے. تو اس میں کچھ چیزیں جو غور طلب ہے شعیب بھائی. ایک تو یہ کہ شیطان جو ہے وہ ہر آدمی کے ساتھ ہر وقت بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ جو ہے وہ لگا ہوا ہے بھڑکانے کے لیے بہکانے کے لیے. پہلی چیز تو اس کے ساتھ آدمی چوکنا رہے. دوسری چیز وہ آپ کو غلطی پہ مائل کرے گا, غلط کام بھی کروا لے گا تو فوراً جو ہے وہ چونک جائیں, فوراً جو ہے وہ توبہ کی طرف لوٹیں, فوراً جو ہے وہ پلٹ کر جو اپنی غلطی کا احساس کریں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگیں. اور اس معافی میں اللہ کی طرف سے جو بھی آزمائش ہے, جیسے دیکھیں نا کتنی آزمائش کے ساتھ وہ 50 دن تک ڈٹے رہے, یعنی کہ ہٹے نہیں, یعنی غلطی بھی تسلیم کی, توبہ مانگی بھی, سزا بھی توبہ بھگتی, کے سزا بھی بھگتی. یعنی 50 دن کا جو ڈیوریشن ہے وہ آپ اندازہ کیجئے کہ بہن بھائی عزیز و اقارب بیگم آخر میں کوئی یعنی کہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یعنی کہ کتنا وہ ایک جگہ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لوں, لیکن یہ کہ بہرحال یہ کہ ایمان تھا, تقویٰ تھا, تو وہ ڈٹے اور بہرحال جو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ توبہ قبول بھی کی. تو یہ واقعہ شعیب بھائی میرے ذہن میں تھا کہ میں نے کہا کہ اس کا جو ہے تذکرہ ہونا بڑا ضروری ہے, اور بہرحال سورۃ توبہ کا عنوان ہی اسی کے ساتھ ہے, تو اس واقعے کو جو ہے وہ تذکرہ آپ کرنا نے بڑا بڑے ضروری خوبصورت تھا. انداز میں فاروق بھائی ان تمام چیزوں کو بیان جی کیے. جی اور جی شعیب اس پورے واقعے کے نتیجے میں مسلمانوں یہ بات پھیل گئی کہ جی بھائی اب اگر جنگ لڑنی ہے تو سب کو لازمی نکلنا ہے, ایسا نہیں بالکل کہ بالکل مدینے میں بالکل رکے. لیکن پھر بالکل قرآن کی آیت بالکل نازل ہوئی کہ یہ ضروری نہیں, کہ بہت بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر سب کو نہیں نکلنا, تو اس میں قرآن حکیم میں صحیح. آیا کچھ لوگ ایسے بھی نہیں چاہیے جو کہ علم دین کے فقہ کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے وہ نکلے. کچھ لوگ کچھ صحیح کام کریں, کچھ لوگ کچھ کام کریں. اس طرح صحیح گروپ ورک کے اندر جو ٹیم ورک ہوتا ہے نا, اس میں ٹیم اپنے کاموں کو تقسیم کرتی ہے. اس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ دین کے اندر تفقہ بھی حاصل کریں. مسئلہ یہ تھا کہ آس پاس کے عرابی تھے نا, ان کو علم نہیں تھا. جب علم نہیں تھا تو وہ اسلام سے قریب نہیں تھے. تو آئیڈیا یہ تھا کہ آپ علم حاصل کریں, اس ہر بستی میں سے کچھ لوگ آئیں مدینہ, علم حاصل کریں اور پھر واپس جا کر علم کی جو ہے تشہیر کریں اور جو ہے علم کو پھیلائیں, فروغ دیں. یہ جو ہے وہ قرآن سورۃ توبہ میں ایک بات یہ بھی لکھی ہوئی ہے. اچھا, ایک اور پہلو بھی جو جس طرف سورۃ توبہ میں جو نمایاں کیا گیا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ توبہ کے آخری حصے میں آیا ہے کہ آپ انتہائی شفیق ہیں, آپ حریص ہیں مومنین کے لیے. جو اگر مومنین کو کوئی تکلیف ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے وہ. لیکن آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ مکی دور کے اندر حضرت بلال افشی کے اوپر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہے نا, لیکن حضرت بلال کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بلال دوبارہ لانے کفر کر دو. آپ نے کہا بلال صبر کرو. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریص ہیں دنیا کے حوالے سے بھی اور آخرت کے حوالے سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے حریص ہیں کہ کسی طرح جو ہے پوری امت جو ہے وہ جہنم سے آگ سے بچ جائے اور جنت کی اندر جانے والی بن جائے نا. تو سورۃ توبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پر ختم ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم کس کی قدر, تم میں سے وہ آئے ہیں, وہ من انفسکم, تم ان کی قدر ہی نہیں کر رہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ یونس شروع ہوتی ہے. ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, ہو ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. بالکل فولاد ہے, بالکل نا. اچھا, سورہ یونس کے اندر جو ہے نا وہ اگر آپ نوٹ کریں تو قرآن کا ایک بڑا موضوع موجود ہے نا, مگر پہلے ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں مختصر انداز میں کہ سورہ یونس کے اندر بنیادی طور پر ڈوبنے والوں کا تذکرہ ہے. ڈوبنے والوں کا پہلے ایک بات کی گئی کہ جو ہے نا جب تم سمندروں کے اندر ہوتے ہو اور پھر ہوا بالکل صحیح چل رہی ہوگی, اچانک ہوا تبدیل ہو جاتی ہے, ہواؤں کا رخ اور ہواؤں کی اسپیڈ نا, اور جب تمہیں نظر آتا ہے کہ تمہاری کشتی ہچکولے کھا رہی ہے اور ڈوبنے کی اس میں, تو تم کہتے ہو کہ اگر ہمیں اب بچا دیا تو ہم شاکرین میں سے ہو جائیں گے. اس کے بعد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ جب واپس آ جاتے ہیں زمین پر تو پھر پرانی والی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں, ناشکرے بن جاتے ہیں. اس کے بعد جو آگے قرآن کی آیت ہے اس میں 2 انبیاء کا تذکرہ ہے اور دونوں انبیاء کے اندر ایک بات میچنگ ہے. ایک نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کے متعلق بات ہوئی اور نوح علیہ السلام کی قوم ڈوبی, ٹھیک ہے. دوسرا فرعون اور آل فرعون ڈوبے. ایک کے ڈوبنے کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کشتی میں سوار ہوئی, بڑے جہاز میں, سفینے میں, اور قوم ڈوب گئی. اور ایک کے اندر صورتحال یہ ہے کہ راستہ پھٹ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی نکل گئے اور یہ درمیان میں آ کر پھنس گئے. تو یہ 2 باتیں جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ سورہ یونس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ سمندری طور پر جو عذاب آتا ہے اس کا واضح طور پر نمایاں عنصر نظر آتا ہے, نمبر 1. پھر دوسری بات ہے کہ اسی سورہ یونس کے اندر ایک بات ہے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب آتے ہیں ایمان لاتے ہو, یعنی کہ یو آر ٹو لیٹ. اس کے بعد جو بات ہے کہ تمہاری لاش کو جو ہے وہ ہم دنیا کے لیے دیدہ عبرت بنا دیں گے نا. تو آپ کو پتا ہے کہ 1898 کے اندر
ایک لاش دریافت ہوئی جو ممیفائڈ تھی، یعنی کہ اس کے پٹیاں لپٹی ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے بعد وہ پٹیاں کھلی تو پتہ چلا یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ فرعون ہو جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کا بادشاہ تھا۔ اچھا، یہ پھر جب مصریوں یہ فرانسیسیوں نے جو ہے نا خصوصی طور پہ مصری حکومت سے مطالبہ کیا 80s کے اندر 77 متراں تھے کہ جو ہے وہ آپ اس لاش کو ہمارے ہاں بھیجیں اور ہم جو ہے وہ اس کے اندر کچھ جو ہے معائنہ کرنا چاہتے ہیں، تو صدر متراں کے کہنے پر وہ خاص طور پہ جو ہے وہ یہ بائی ایئر جو ہے وہ فرانس گئی۔ فرانس میں اس کو ریڈ کارپیٹ استقبال ہوا اس لاش کا، اور پھر جو ہے اس لاش کو لے کر جو ہے وہ لے آیا گیا اور اس لاش کو جو ہے وہ معائنہ کرنا شروع کیا گیا۔ تو اس کے ہیڈ کون تھے؟ ڈاکٹر مورس بکائی تھے۔ تو ڈاکٹر مورس بکائی نے جب اس کو کھولا تو ان کا پہلا جو ہے وہ تاثر یہ تھا کہ یہ تو کوئی ڈوبی والی لاش ہے، کیونکہ اس کے نمک کی تہ جڑی ہوئی ہے، اور ان کے ذہن میں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاش انٹیکٹ رہی۔ تو جو کوئی لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ان کے کہ جو ہے یہ لاش انٹیکٹ رکھیں گے نا۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈاکٹر مورس بکائی نے فوراً تورات منگوائی، پورا واقعہ پڑھا، انجیل میں چیک کیا کہ کیا کوئی ایسی بات موجود ہے۔ اب وہ حیران پریشان کہ قرآن جو بات کر رہا ہے وہ کیسی حیرت انگیز بات ہے کہ بالکل وہی بات جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں۔ بالآخر یہ ڈاکٹر مورس بکائی تھے جو کہ جو ہے وہ سعودی عرب تشریف لائے اور ایک کانفرنس کے انہوں نے اپنی پوری تحقیق کو پیش کیا، اور اس موقع پر انہوں نے اعلان کیا کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ گویا کہ اس فرعون کی لاش نے فرانس میں جا کر ایک بہت بڑے فرانسیسی سرجن کو جو ہیڈ تھا اس پورے پروسیس کا اینڈوسکوپی کرنے کا، ساری کام کرنے کا، اس کو موقع دیا کہ وہ ایمان قبول کر لے۔ آج بھی فرعون کی یہ لاش جو ہے وہ قاہرہ کے اندر موجود ہے، اور قرآن کی اس آیت کی حقانیت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کیا کہ تیری لاش کو ہم دنیا والوں کے لیے دیدہ عبرت بنا دیں گے تو دیدہ عبرت ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کرنے کی فاروق بھائی کہ وہ لاش ایک طویل عرصے تک دریافت نہیں ہوئی، لیکن اہل ایمان اس بات پر یکسو رہے کہ اللہ نے فرمایا تو یقیناً یہ دنیا کے لیے دیدہ عبرت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا تھا کہ اس موقع پر میں اس راز کو ریویل کروں گا، اور اس موقع پر لوگوں کے لیے جو ہے وہ دین کی تقویت کا اضافہ۔ تو ایک دور کے اندر یہی لاش دین کی آزمائش کا ذریعہ تھی۔ صحابہ بولتے تھے یا اس کے بعد کے دور کے لوگ کہتے تھے کہ بھئی ابھی ہمیں پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے، لیکن اللہ کی بات پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں قاہرہ جائیں اور اس آیت کی تفسیر دیکھ لیں۔ تو یہ جو ہے وہ بذات خود ایک بڑی سورہ یونس کے اندر جو ہے وہ حوصلہ افزا بات ہے۔ اچھا، سورہ یونس کے اندر جو ہے نا وہ پھر ایک اور نبی کا تذکرہ ہے جن کا نام ہے یونس۔ اچھا، جے اور وائے کا آپ کو پتا ہے کہ جے اور وائے کا بڑا کنورژن کا مسئلہ نا، جیکب، اور اگر جے کی جگہ وائے لگا دیں یعقب اور یعقوب، تو یہ جو معاملہ ہے۔ اسی طرح جو ہے جونا کی جگہ جے کی جگہ وائے لگا دیں یونا، یہ یونس علیہ السلام میں پیچھے کی کتابوں میں ہی جو ہے وہ جونا ہے۔ ان کے متعلق یہ آتا ہے کہ انہوں نے غلط فہمی میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اور اس دفعہ جو ہے وہ قوم تو بچ گئی اور یہ خود ڈوب گئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں سورہ یونس میں ڈوبنا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو ڈوبنے نہیں دیا گیا، اور وہ ہم اگلی کسی نشست میں دیکھیں گے کہ یونس علیہ السلام کو کس طرح جو ہے مچھلی نکل گئی، اور اس مچھلی نے کس طرح جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت کی اور ایک ساحل پر ان کو اتارا۔ تو گویا کہ جو ہے وہ سورہ یونس کے اندر جو ہے بندوں کو بتایا گیا ہے، اور خصوصاً جو عرب جو تجار تھے، کبھی جو ہے وہ جدہ سے نکلتے تھے اور جو ہے وہ ایتھوپیا حبشہ پہنچ جاتے تھے، کبھی کہیں جاتے تھے، کہ تمہاری جو ہے وہ پورے جو تجارت کے اندر ایک بڑا عنصر جو ہے وہ بحری سفر کا ہے، اس کے اندر تم جتنے بے بس ہوتے ہو اتنے جو ہے وہ اس بے بسی کے اندر تم یہی باتیں کر رہے ہوتے نا کہ اگر ہمیں نجات دی تو جو ہے ہم شاکر ہوں گے، اور تم شاکر نہیں بنتے۔ تو ذرا غور کرو، پیچھے کی اقوام بھی ڈوبی ہیں، تم بھی کہیں نہ کہیں ڈوب سکتے ہو۔ اور پھر اگر انسان سوچتا ہے کہ وہ زمین پہ، تو قارون کا واقعہ بھی موجود ہے، وہ اس وقت ہمارا ڈسکشن کا موضوع نہیں ہے، سورۃ القصص پہ ہم بیان کریں گے اس چیز کو۔ تو یہاں پر میرے خیال میں ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، ہم جو ہے وہ روکتے ہیں۔ جی بالکل شعیب بھائی، وہ اس میں جو دنیا کی مثال دی گئی نا 24ویں آیت میں، وہ بھی بڑی زبردست ہے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے کہ بس پانی کسی ہے کہ آسمان سے اترا، ہری بھری ہریالی ہوئی، اور تم یہ سمجھنے لگ جاتے ہو کہ بس یہ سب کچھ ہے، اور پھر ایک دم سے جو ہے وہ رات کے وقت حکم ہوتا ہے اور سب جو ہے وہ بھوس بن کے رہ جاتی ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں بڑی غور و فکر کرنے والی ہیں۔ اچھا، وہ میں بس ایک تصحیح کر دوں، میں کئی دفعہ سوچا بھول گیا تھا کہ یہ مورس بکائے کا آپ نے تذکرہ کیا، ان کا نام میں نے غلطی سے پہلی پروگرام میں لے لیا تھا، وہ کیتھل مور تھے جو ایمبریولوجسٹ تھے، وہ کیتھل مور تھے کینیڈین۔ جی تو وہ میں غلطی سے میں پہلے سب سے پہلے پروگرام میں جو ہے وہ مورس بکائے کہہ گیا تھا جلدی میں، تو میں نے کہا اس کی تصحیح بھی کر دوں، کیتھل مور تھے۔ تو بہت شکریہ شعیب بھائی، بڑا یعنی اچھا آپ نے سورہ یونس کا خلاصہ رکھا۔ تو انشاءاللہ 12ویں جز کے ساتھ ہم کل حاضر ہوں گے، اور تمام سامعین سے ہماری گزارش ہے کہ کل ہمیں جوائن کریں۔
تو 12ویں جز سے کچھ ہم جو اسباق ہیں، کچھ ہمارے اپنی ریفلیکشن جو ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے. شامل ہونے کا بہت شکریہ پوڈ کاسٹ میں. تو کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. فی امان اللہ.